اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں، یہ بہت پرانی چیز ہے، نئی نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ تعصب دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا، یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے، اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ اور وہاں پر کھانڈے راؤ کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ یہ دلی میں داخل ہوا، یہیں سے ان کو ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو جماعت آئی تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ، نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے، نہ بھالے ہیں، نہ چاقو ہے، نہ چھری ہے، یہ تو گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت تھی، گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت جو جھولے میں سوکھی روٹی رکھتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی سامان ہے، ہر سامان جنگ ہے، ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے، ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا، تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشرف اسلام ہو جاتا۔ دلی کے اندر ایک دن کے اندر 1000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اسلام میں داخل نہیں کیا ہے، نہ ہی کسی کو ڈرا دھمکا کر کے۔ وہ سوکھی روٹی کھانے والے کس بات سے ڈراتے لوگوں کو؟ ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ یہاں موجود جو راجے مہاراجے تھے ان کے پاس فوج بھی تھے، ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن آنے والا مرد قلندر کیا لے کر کے آیا تھا؟ تاریخ میں بتایا جاتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری ہند کے اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا۔ یہ افغان کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری، جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا، بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی۔ سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا، دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں، جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، گدڑیاں پہنے ہوئے، پیون لگے کپڑے ہیں، جھولیاں لٹکائے ہیں، اور اس نے دیکھ کر کے کہا مارا سپاہی نے کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے، اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو، ذرا سامان جنگ تو دیکھو، اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو، اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہند فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تب سرکار غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو آپ نے کہا اس سے کہہ دو فرق یہی ہے، تم جب لڑنے کے لیے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے جاتے ہو، معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے۔ آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حالات جتنے بھی بدلتے جائیں، لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، اب ان کا فیوچر کیا ہوگا، نئی حکومتیں آئیں گی، نیا نظام آئے گا، اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے، نہ میناروں سے آواز آئے گی، نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے۔ یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی، جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا، نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا۔ اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے، ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے، کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ، ایک دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا ہے، اولیاء اکرام کی جماعت ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے،
ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی، وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا، اولیاء کی نظر اس پر پڑی، سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی، اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی آیا گیا، لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا، ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی۔ تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، سلطان شمس الدین التمش، جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا۔ ہاں، وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے، ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو، ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، رات ہمیشہ نہیں ہوتی، صبح کا اجالا ضرور آئے گا، صبح کا اجالا آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں۔ طاقتیں، قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے، اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، حالات ہمارے مخالف رہے۔ اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے، اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی آل، اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں، آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا، ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے، لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک سال نہیں 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا، زنجیروں سے باندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل میں کاٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، یہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا۔ ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے، یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ کی اتنی ذمہ داری ہے، حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہو، نہیں، اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی، اذان کی آواز آئے۔ یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے، ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کو حق بات بول کر جانا ہے، حق بات پہنچا کر کے جانا ہے۔ بولنے میں کیا ہے، ہماری زبان کاٹی جائے گی، ہماری گردن ماری جائے گی، لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چراغ کبھی پھونک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا۔ آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلیٰ پہنچے تھے، یہ تقریباً 7 مہینے کا سفر تھا غالباً، اس سفر کے دوران کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہے۔ جادوگروں نے مقابلہ کیا، راجوں مہاراجوں نے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، اور فوج نے مقابلہ کیا، نہ جانے کتنے لوگ۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے، راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں، لیکن جب نہیں ہوا تو راجا سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے، اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا۔ تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر
जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा।